الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ وہی ہے جو قبضہ میں لے لیتا ہے تم کو رات میں، اور جانتا ہے جو کیا تم نے دن کو، پھر اٹھاتا ہے تمہیں دن میں تاکہ پوری کر دی جائے میعاد مقرر، پھر اس کی طرف تم کو لوٹنا ہے، پھر بتائے گا وہ تمہیں جو تم کیا کرتے تھے، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان، یہاں تک کہ تم میں سے آ جائے کسی کو موت تو قبض کر لیتے ہیں اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، پھر لوٹائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ خوب سن لو کہ فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا، اور وہ سب سے بہتر حساب کرنے والا ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں بتایا گیا تھا کہ جب منکرین دین ظلمت دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے، مشرکین بیہودہ سوالات کرتے اور انہیں جواب مل جاتا تھا، تو مشرکین نے آخر یہ دعوت دی، اللہ تعالیٰ کے رسول کو ہم آپ کے معبود کو مان لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے معبودوں کو مان لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ ان بیوقوفوں کو بتاؤ کہ کدھر عقل سے خالی ہیں، کہ کس قدر عقل سے خالی ہیں۔ میں تو اس مالک اور خالق کی طرف تم کو بلا رہا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے ساری کائنات بنائی، جو دن رات تمہاری ضروریات پوری کرتا ہے، خود تمہارا وجود اس کی موجودگی اور قدرت کی گواہی ہے، اور دن رات خود اور دن ہی میں مختلف چیزوں کا عمل اس مالک کی گواہی دیتا ہے۔ تم دیکھتے اس کی قدرت سے ہو، اور سنتے اس کے دیے ہوئے کانوں سے ہو، اور چلتے ہو اس کے دیے ہوئے پاؤں سے، غرض یہ کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سب اسی کی دین اور اسی کی مرہون منت ہے۔ وہی تمہارا روزی رساں ہے، وہی تم کو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اس کے سامنے تم نے ایک دن اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہونا ہے، پھر اپنے عمل کے مطابق اس کے حکم سے جنت میں عیش و آرام سے رہو گے، یا جہنم کا ایندھن بن کر جلو گے۔ تم اے مشرکین مکہ گمراہ اور غرق ہوئے، اور مجھے بھی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بے جان بتوں کی طرف بلا رہے ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی رکھتا ہوں، ایسی گمراہی کا ارتکاب کس طرح کر سکتا ہوں؟ اور تم جو یہ مطالبہ کرتے ہو کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ابھی نازل ہو یا قیامت ابھی برپا ہو، یہ بھی تمہاری حماقت کا ثبوت ہے۔ تم کیا حقیقت رکھتے ہو کہ تمہارے مطالبے کے مطابق میں اللہ تعالیٰ سے عذاب اور قیامت مانگوں تو اللہ تعالیٰ تمہارا مطالبہ پورا کر دے؟ وہ مالک بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، جو چاہے جب چاہے کرتا ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ وہ ہر چیز سے واقف ہے، تمہارے اعمال یا جو کچھ زمین یا سمندر میں ہے، اور اندھیرے میں ہے یا روشنی میں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور فرمایا کہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی ہر بات جو شیطان کی طرف سے ہوتی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ کر سکی، نہ ان کی طرف سے لالچ، نہ خوف، نہ کوئی مصیبت اور اذیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ دین سے باز رکھ سکی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور علی نور بنایا تھا، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھی۔ شیطان صرف انہی کو گمراہ کر سکا جو ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھی، ان کے دل و دماغ بھی روشن ہوئے، اور وہ شیطان کی دسترس سے محفوظ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصول ضروری ہے۔ آج کا فرمان بھی اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کر رہا ہے اور مخلوق خدا کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کفار کی اس بات کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ ہم خاک ہو کر کس طرح زندہ ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ موت تم کو ضرور آنی ہے۔ رات کو تم سو جاتے ہو، بالکل اس طرح مردے ہوتے ہو کہ تم کو کچھ خبر نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ تم کو جگاتا ہے اور اسی طرح تم کو سبق دیتا ہے، اور یہ عمل تمہاری موت تک جاری رہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ جب مر کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگے تو تمہارے سارے اعمال جو تم نے دن کی روشنی میں یا رات کے اندھیرے میں کیے ہوں گے تم کو بتا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے اعمال لکھنے کے لیے تم پر فرشتے نگہبان رکھے ہوئے ہیں، جو تمہارے نیک اور بد اعمال سب لکھ رہے ہیں، جو موت تک تمہاری حفاظت بھی کرتے ہیں۔ لیکن موت کا وقت مقرر آئے گا، اس کے بعد پھر تمہارے ساتھ مکمل حساب ہوگا اور تمہارے اعمال کے مطابق تمہارا فیصلہ ہوگا۔ اس فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ کی شان بتائی گئی ہے اور انسان کی زندگی اور موت کا حال بھی بتایا گیا ہے، اور قیامت میں ہر عمل کا حساب بھی بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ترغیب اور ترہیب دونوں طریقوں سے ہدایت کی طرف بلاتے تھے، اور وہ کس طرح سمیتے جن کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر پردے تھے، اس فرمان سے بھی وہی فائدہ اٹھا سکے اور قیامت تک اٹھاتے رہیں گے جو اندھیرے سے نکل کر روشنی میں رہیں گے۔ اور یہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممکن ہے، کیونکہ روشن کرنے والا چراغ سراج المنیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو یہاں بہت بیان کیا جاتا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے یاد الہی کرائی جاتی ہے۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔